مسلمان کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس تیسری ہجرت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کی بیوی رقیہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تیسری ہجرت کا شرف پاتے ہیں۔ ابھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو گئے ہوئے 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے، عرصہ گزرتا ہے کہ بدر کا معرکہ پیش آ جاتا ہے۔ اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی ہے۔ شان سنیے، مقام دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم مدینہ میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اور آپ نے اپنے قریبی ساتھی اسامہ کو بھی حضرت عثمان کے خیال کے لیے چھوڑا۔ تم مدینہ میں رہو، یہ بدر والے میرے ساتھ مارکے والے جا رہے ہیں، جو بندہ مارکہ بدر میں شامل ہوگا عثمان اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا بدریوں کو ثواب دے گا، تجھے لڑے بغیر وہ ثواب ملے گا جو یہ ثواب لڑ کر حاصل کریں گے۔ تم مدینہ میں رہ کر بدر کے مارکے کا اجر و ثواب پائے گا، تو میری بیٹی کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، یہ بیماری کے ایام میں ہے تو مدینے میں رہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو مالک فتح عطا فرماتا ہے، اور جہاں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اسی رات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی شدت بڑھتی ہے، فوت ہو کر یہ جہان چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس چلے جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنی بیوی کو دفن کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو بڑا غم ہوتا ہے، جہاں عثمان کو غم ہے وہاں نبی کو بھی غم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غم میں نڈھال ہے، اور اس غم کی کیفیت میں آپ کی زبان سے بے اختیار جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ ہے، افسوس میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دامادی والا رشتہ تھا وہ رشتہ آج ختم ہو گیا۔ بیوی کی وفات کا غم اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑا غم یہ ہے کہ آج سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے یہ عثمان داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میرا ایک رشتہ تھا نبی سے، نبوت والا رشتہ تو تھا ہی، کلمہ پڑھ کے میں آپ کے ساتھیوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن میرا آپ سے رشتہ سسر کا تھا، دامادی کا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کسی کو اپنی بیٹی کا غم ملا ہو، کسی کا داماد اس کی بیٹی کو خوش نہ رکھتا ہو، کیا خیال ہے وہ بیٹی مر جائے تو یہ دوسری بیٹی کا نکاح اپنے اس داماد سے کرے گا کہ تجھے پہلے ہی ایک دی تھی، تو نے اسی کو ذلیل کر کے رکھا۔ لیکن جو کوئی انسان کسی سے اتنا خوش ہو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، وہ سمجھتا ہو کہ اس نے حق ادا کیا ہے محبتوں کا، تبھی انسان اپنی دوسری بیٹی اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے، امام الانبیاء سے جو وہ رشتہ داری تھی وہ شرف آج ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان کو گالیاں دینے والوں، سیدنا عثمان پر طعن کرنے والوں، سیدنا عثمان کی توہین کرنے والوں، سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، سیدنا عثمان کے بارے میں نفاق کی تہمت لگانے والوں، بتاؤ اگر عثمان سچے مومن نہ ہوتے، اگر عثمان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوتے، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کیوں کرتے؟ دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا یہ عثمان کے ایمان کی بھی گارنٹی ہے، آپ کے اخلاق کی بھی گارنٹی ہے، محبت رسول کی بھی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی، ایک بیٹی کے فوت ہو جانے پر دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے 6 سال اپنے اصحاب کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلتے ہیں۔
1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ارادہ عمرے کا ہے، اسلحے سے لیس نہیں ہے، جنگی حالت میں نہیں، جنگی تیاری میں نہیں، بلکہ صرف عمرے کی غرض سے آتے ہیں۔ کفار مکہ کو پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، وہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مکے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے ارادوں کی خبر پہنچ جاتی ہے، آپ راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے قریشیوں کو پیغام بھیجتے ہیں، اپنا سفیر روانہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور پھر واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ قریش مکہ طائف کے ایک سردار عروہ ثقفی کو بھیجتے ہیں، وہ آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی یہی بات رکھتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، تمہارے سامنے ہماری کیفیت، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ہم تو خالصتاً عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ یہ عروہ واپس لوٹتے ہیں، قریشیوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھتے ہیں، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جس منظر کو دیکھ کر گئے تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی وضو کرتے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے، وہ اتنی محبت کرتے، وہ پانی جو آقا کے جسم اطہر کو لگ کر نیچے گرتا اس کو کوئی نیچے نہ گرنے دیتا بلکہ پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا، اور اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کے قطرے نہ آتے وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگا لیتا۔ یہ عروہ کہنے لگے، اے قریش مکہ، اے سرداروں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو عزت، جو محبت، جو قربانی، جو اثار میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ تم جنگ سے باز آ جاؤ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ قریش نہ مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سفیر کو بھیجا، قریش نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور واپس لوٹایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے پیارے ساتھی عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ پر پڑی۔ سیدنا عثمان کا بڑا مقام تھا اہل مکہ کے ہاں۔ حضرت عثمان جاتے ہیں، اہل مکہ سے کہتے ہیں، مکہ والو، میں اور میرا حبیب، میرے امام اور میرے قائد اور میرے نبی، ہماری جماعت اپنے نبی کے ساتھ صرف عمرے کی نیت سے آئی ہے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئی، ہمیں عمرہ کرنے دو اور ہم لوٹ جائیں گے۔ کفار مکہ نے کہا، اے عثمان، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ خالی ہے، جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو چومو، عمرہ ادا کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ عمرہ کر لو۔ اے عثمان، تیری عظمتوں پہ قربان، تیری محبت رسول پہ قربان۔ ہم بھی محبت رسول کے دعوے دار، چہرے پہ داڑھی آ جائے اور بیگم ناراض ہو جائے تو نبی کی سنت کو شیو کر کے بیوی کو راضی کر لیتے ہیں۔ نبی کی بات ماں کی بات سے ٹکرا جائے، ماں کی بات کو سینے سے لگا دیتے ہیں، حدیث رسول کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اجی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن آج تو شادی ہے نا میری، آج تو امی کی بات چلے گی، امی نے کہا ہے ڈھول بجیں گے تو بجیں گے، آج شادی ہے، آج حدیث کی بات نہ کرو، قرآن کی بات نہ کرو۔ بیت اللہ خالی ہے، سامنے موجود ہے، عثمان مکہ میں ہے اور اجازت مل رہی ہے، جاؤ بیت اللہ کا طواف کر لو، جاؤ عمرہ ادا کر لو۔ کہتے اللہ کی قسم، میں اپنے نبی کے بغیر اللہ کے گھر کا عمرہ نہیں کروں گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، حجر اسود کو نہیں چوموں گا، سعی نہیں کروں گا اگر تم میرے آقا کو اجازت نہیں دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور میرے نبی مدینے سے اکٹھے چلے،
عمرے کی نیت پہ نبی اس سعادت سے محروم رہے اور عثمان عمرہ کر کے جائے. عثمان بھی عمرہ تب کرے گا جب محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم.